اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ اول ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور پہلے دو اسباق میں جو مشقیں آئی تھیں، جو سوالات آئے تھے، ان کو ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم تیسرے سبق کے بارے میں جو کنسیپٹ ہے اس کو پہلے پڑھیں گے اور پھر تیسرے سبق کی ایکسرسائزز کو انشاءاللہ تعالی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے دو اسباق الحمدللہ ہمارے پہلے لیسن میں مکمل ہو گئے ہیں اور تیسرا سبق جو ہے وہ ہمارے آج کے لیسن میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں بورڈ کی طرف اور یہاں پر لکھا ہوا ہے جی الدرس الثالث، اسی پیٹرن پہ میں بول رہا ہوں جو کہ آپ کو یاد ہے کہ وقف کر کے ہم نے بولنا ہے، اور اس سبق کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے مرکبات۔ تو پہلے کنسیپٹس پہ جاتے ہیں پھر ایکسرسائزز کی طرف چلتے ہیں جی۔ دو یا زیادہ لفظوں کے آپس کے تعلق کو ترکیب کہتے ہیں جی۔ ترکیب کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ گئی، دو یا زیادہ لفظوں کے آپس کے تعلق کو ترکیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے جو مجموعہ بنتا ہے اسے مرکب کہا جاتا ہے۔ تو یہ مرکب یہ بھی اسم المفعول ہے جی۔ اگر مرکب ہوتا، رکبہ یرکبو ترکیباً سے مرکب، اور مرکب اسم الفاعل ہوتا اور مرکب جو ہے وہ اسم المفعول ہوتا۔ مرکب دو قسم کا ہوتا ہے، ناقص اور تام۔ کلیئر ہو گیا جی۔ اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ مرکب ناقص کسے کہتے ہیں، یہ وہ ہے جس کے سننے سے نہ کوئی خبر معلوم ہو، ٹھیک۔ اب ہماری ڈیفینیشن کیا تھی مرکب ناقص؟ الفاظ کا ایسا مجموعہ جیسے بات پوری نہ ہو، بس ہمیں بات سمجھ میں آگئی تھی، ہم آگے چل پڑے تھے۔ یہاں پر آپ کو ٹیکنیکل ڈیفینیشنز ملیں گی۔ یہ وہ ہے جس کے سننے سے نہ کوئی خبر معلوم ہو، نہ کوئی حکم سمجھا جائے، نہ خواہش، بلکہ وہ ایک ادھوری بات ہو، جیسے رجل حسن، یہ ایک مرکب ہے، کوئی ایک اچھا مرد۔ اب کوئی ایک اچھا مرد جب آپ کہتے ہیں تو نہ کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے، نہ کوئی حکم سمجھا جا رہا ہے، اور نہ ہی کوئی خواہش، بلکہ ایک ادھوری بات ہے۔ اور کتاب رجل، کسی ایک مرد کی کتاب، ساتھ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کی بھی ایگزامپل انہوں نے دے دی، ساتھ ہی آپ کو ذکر کر دیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی مرکب تام یہ وہ ہے جس کے سننے سے یا تو کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی حکم یا خواہش سمجھ میں آ جائے، جیسے الرجل حسن، الرجل حسن، مرد اچھا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے جملے کی ایگزامپل دے دی آپ کے سامنے۔ الرجل حسن کہنے سے ایک بات یا ایک خبر معلوم ہوئی کہ فلاں شخص اچھا ہے۔ دوسری ایگزامپل انہوں نے دی خذ الکتاب، خذ الکتاب، ایک جملہ فعلی کی ایگزامپل دے دی، کتاب لے، کتاب پکڑ، کہنے سے کتاب لینے کا حکم معلوم ہوا۔ رب ارزقنی، اے میرے رب مجھے روزی دے، کہنے سے خواہش اور التماس معلوم ہوئی۔ کلیئر ہو گیا؟ تو تینوں ایگزامپلز انہوں نے دے دی، خبر معلوم ہو رہی ہے، کوئی حکم آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، یا آپ کو کوئی التماس یا خواہش پتہ چل رہی ہے، تو وہ مرکب تام ہوگا۔ مرکب تام کو جملہ یا کلام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چیزیں الحمدللہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ تیسرا پوائنٹ وہ بتا رہے ہیں کہ مرکب ناقص کئی قسم کا ہوتا ہے، توصیفی، اضافی، عددی وغیرہ۔ اچھا، ہم نے مرکب ناقص کی 4 قسمیں پڑھی تھی جی، توصیفی، اضافی، اشاری اور جاری۔ گرامر والے جو ہیں وہ توصیفی اضافی کو تو مرکبات کی کیٹیگری مانتے ہیں، لیکن جاری کو اور اشاری کو وہ مرکبات ناقصہ میں نہیں کنسیڈر کرتے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہو گیا؟ بلکہ اس کے علاوہ ایک دو مرکبات ہیں جنہیں وہ مرکبات ناقصہ میں لے کے جاتے ہیں، جن میں سے ایک مرکب عددی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے احد عشرہ، 11 سے لے کے 19 تک جو اعداد ہیں نا، وہ آپ دیکھیں گے مرکب اعداد ہیں، ہم نے پڑھے ہوئے ہیں اپنے کسی کورس میں، ٹھیک ہے؟ بیسک کورس میں تو نہیں پڑھے، لیکن میں نے دروس اللغت العربیہ کورس میں ان کو پڑھایا ہوا ہے۔ تو وہ عددی، مرکب عددی سے مراد احد عشرہ، اثنا عشرہ وغیرہ اس کو لیتے ہیں، ٹھیک؟ اور مرکب بنائی بھی ایک ہوتا ہے، وہ بعد میں دیکھیں گے۔ وہ خود ذکر کر رہے ہیں کہ جن میں سے مرکب توصیفی کا بیان یہاں کیا جاتا ہے، باقی مرکبات ناقصہ نیز جملے کا بیان آئندہ ہوگا۔ تو امید ہے ہم انہی کی پیٹرن پہ انشاءاللہ تعالی چلتے ہیں جی۔
سلسلہ الفاظ نمبر 2 وکیبلری دوسری آگے، پھر ایکسرسائز آ جائے گی جی. بستان باغ کو کہا جاتا ہے. کبیر بڑا. بحر سمندر یا دریا، دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوگا بحر. عمیق گہرا. بطیخ تربوز یا خربوزہ، تو دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے بطیخ. میں تو پہ شد کی وجہ سے بطیخ پڑھ رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا. ردی نکما، جسے ہم اردو میں ردی کہتے ہیں نا، وہ ہے ردی نکما. تفاح سیب کے لیے استعمال ہوتا ہے. جید عمدہ. رمان انار. حلو میٹھا. شارع بڑا راستہ یا شاہراہ، ہمارے یہاں لکھا تھا یہ شاہراہ عام نہیں ہے، ٹھیک. عرید چوڑا. عرض سے عرید چوڑا. قصر محل یا حویلی، بلکہ محل ہوگا اصل میں، اگر جو محل اعراب ہم پڑھتے ہیں نا تو اردو میں صحیح اس کو محل پڑھا جائے گا، لیکن ہم اردو میں محل کہہ دیتے ہیں اس کو. حویلی. مشید مضبوط. محل جگہ. محل جگہ، یہ محل ہے، وہ پھر محل ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، حویلی کے لیے. نظیف کے معنی ستھرا، صاف ستھرا. مسجد وسیع کشادہ. ملک بادشاہ. عظیم بزرگی والا، بڑا یا شاندار. جبن پنیر. مالح یا ملح کھارا نمکین. قلم کے لیے صغیر چھوٹا. ورد گلاب کا پھول. اور احمر بغیر تنوین کے، ساتھ انہوں نے ذکر کر دیا بغیر تنوین کے، سرخ. ایک پوائنٹ اور لکھا ہوگا اسی ویکیبلری کے ساتھ کہ اوپر کے سلسلے میں ایک طرف اسم ذات اور دوسری طرف اسم صفت ہے. چیک کر لیتے ہیں جی. کالم میں آپ دیکھیں جو پہلی سائڈ ہے، یہ والی سائڈ، اس میں آپ دیکھیں اسم ذات ہے. بستان صفت نہیں ہے، جبکہ کبیر صفت ہے. بحر اسم ذات ہے. عمیق صفت ہے. بطیخ اسم ذات. ردی نکما. تفاح اسم ذات. جید صفت. رمان اسم ذات. حلو صفت. شارع اسم ذات اور عرید اسم صفت. قصر اسم ذات اور مشید صفت. تو اسی طرح یہاں بھی آپ دیکھیں محل نظیف. مسجد وسیع. ملک عظیم. جبن مالح یا ملح. قلم صغیر. ورد احمر. تو اگلی بات وہ کر رہے ہیں، ہم دونوں کو جوڑ کر بہت سے مرکب توصیفی تیار کر سکتے ہو. ان کا کہنا ہے کہ میں نے اس ترتیب سے رکھ دیا ہے الفاظ کو کہ ایک طرف اسم ذات ہے اور دوسری طرف اسم صفت ہے. دونوں کو ملائیں اور مرکب توصیفی تیار ہو جائے گا آپ کا. دیکھ لیتے ہیں جی کیسے. بستان کبیر. بستان کبیر ایک بڑا باغ، بالکل مرکب توصیفی بن گیا جی. بحر عمیق ایک گہرا سمندر. بطیخ ردی ایک نکما تربوز یا خربوزہ. تفاح جید ایک عمدہ سیب. رمان حلو ایک میٹھا انار. شارع عرید ایک چوڑا رستہ. قصر مشید ایک مضبوط محل یا ایک مضبوط حویلی. محل نظیف ستھرا ایک ستھری جگہ. مسجد وسیع ایک کشادہ مسجد. ملک عظیم بڑا بادشاہ، بزرگی والا بادشاہ، شاندار بادشاہ. عمارت کے لیے عام طور پہ شاندار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو بڑا یا بزرگی والا یہاں پر ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. جبن مالح یا جبن مل کھارا پنیر نمکین پنیر. قلم صغیر ایک چھوٹا قلم. ٹھیک ہے، اب جبن مالح کا ترجمہ ہم کہیں گے کچھ نمکین پنیر، کیونکہ نکرہ کے ساتھ ترجمہ کریں نا. اور ورد احمر ایک سرخ گلاب کا پھول. تو احمر کے معنی سرخ کے ہوتے ہیں اور ورد کہتے ہیں گلاب کے پھول کو. تو ہر گلاب کا پھول سرخ نہیں ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اس لیے یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے ایک سرخ گلاب کا پھول. تو الحمدللہ
دونوں کالمز کو سامنے ہم نے رکھا تو مرکب توصیفی بے شمار بن گئے الحمدللہ جی۔ مرکب توصیفی کہتے کسے ہیں؟ اب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جس مرکب میں دوسرا لفظ پہلے کی صفت بتائے وہ مرکب توصیفی ہے جی۔ دوسرا لفظ پہلے کی صفت بتا رہا ہے تو وہ مرکب توصیفی ہے۔ جیسے رجل صالح، کوئی ایک مرد نیک، کوئی ایک مرد نیک، کوئی ایک مرد نیک، یعنی انہوں نے اس کا لفظی ترجمہ رکھا ہے رجل کوئی ایک مرد اور صالح نیک۔ اس مثال میں لفظ صالح لفظ رجل کی نیکی کی صفت بتاتا ہے۔ اچھا اب اس کو ترجمہ ہم کریں گے کوئی ایک نیک مرد، کلیئر ہو گیا، لیکن انہوں نے لفظی ترجمہ بالکل اسی پیٹرن پہ رکھا ہوا ہے، آگے بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مرکب توصیفی میں پہلا جز اسم ذات، جاندار اور بے جان چیزوں کی ذات کا نام ہوتا ہے، اور دوسرا اسم صفت۔ دیکھو اوپر کی مثال میں رجل اسم ذات ہے اور صالح اسم صفت، بالکل ٹھیک ہے جی۔ مرکب توصیفی میں پہلے جز کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں، چنانچہ اوپر کی مثال میں رجل موصوف ہے اور صالح صفت ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی، اوکے، ورنہ معرفہ، جیسے رجل صالح، اس میں دونوں جز نکرہ ہیں، الرجل الصالح دونوں جز معرفہ ہیں۔ آٹھواں پوائنٹ ہے جو اعرابی حالت موصوف کی ہوگی وہی صفت کی ہوگی۔ اب یہ یہاں پر دیا ہوا ہے نشان، یعنی اعراب کے بارے میں انہوں نے لازماً لکھا ہوگا کہ اسے ہم آگے پڑھیں گے، بہرحال انہوں نے پوائنٹ کلیئر کر دیا ہے۔ نواں پوائنٹ ہے مرکب توصیفی اور دیگر مرکبات ناقصہ ہمیشہ جملے کا جز ہوا کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود جملہ نہیں ہوتے اس لیے وہ جملے کا جز ہوا کرتے ہیں۔ اب مشق دے دی تو اب آپ کے سامنے دیکھیں پیٹرن آ گیا ہوگا کہ ہم نے مرکب توصیفی کب پڑھا تھا؟ ہم نے مرکب توصیفی اس وقت پڑھا تھا جب ہم نے اسم کے چاروں پہلو یعنی جنس، عدد، وسعت اور اعراب کو کور کر لیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے مرکبات ناقصہ پڑھنے شروع کیے، اور یعنی مرکب پڑھنا شروع کیا، اس میں مرکب تام کو پہلے پڑھ لیا، جبکہ 2010 کے کورس میں میں نے مرکبات ناقصہ کو پہلے پڑھایا تھا۔ تو مرکب ناقص جب ہم نے پڑھا تو اس میں پھر ہم نے مرکب توصیفی پڑھا تھا۔ اس وقت تک چونکہ ہمیں اعراب کا بھی پتہ چل چکا تھا، جنس کا بھی پتہ چل چکا تھا، عدد کا بھی پتہ چل چکا تھا اور وسعت کا بھی پتہ چل چکا تھا، لہٰذا ہمارے لیے مرکب توصیفی مشکل سے نہیں بنا، آسانی سے بن گیا تھا۔ ابھی صرف انہوں نے آپ کو اسم کا ایک پہلو پڑھا دیا نکرہ معرفہ، اور ساتھ ہی مرکب توصیفی بنانا سکھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیفرنٹ اینگلز ہوتے ہیں جی بات سمجھانے کے، تو بات اصل میں سمجھ آنی چاہیے، اس اینگل سے سمجھ آ جائے، اس اینگل سے سمجھ میں آ جائے، آپ کے لیے الحمدللہ سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کیونکہ یہ چیزیں آپ الحمدللہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو مشق نمبر 2 ہے جی، ترجمہ کرنا ہے ہم نے اردو میں ان کا اللہ العظیم، عظیم اللہ۔ اگر ان کے پیٹرن پہ ہم ترجمہ کریں تو ایسا ترجمہ ہوگا کہ اللہ عظیم، اللہ عظیم، یعنی یہ بنے گا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ صفت کو پہلے اردو میں بولتے ہیں اور موصوف کو بعد میں لایا جاتا ہے۔ یا مرکب توصیفی کا ترجمہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ موصوف کو ہی پہلے لانا چاہتے ہیں تو موصوف کو پہلے لے آئیں، اور اس کے بعد اگر دونوں معرفہ ہوں گے تو موصوف کا آپ ترجمہ پہلے لانا چاہتے ہیں تو سمپل آپ ترجمہ کریں گے موصوف کا پہلے اللہ جو عظیم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی نکرہ لفظ ہوگا تو آپ موصوف سے پہلے ایسا، ایسی یا ایسے کا لفظ لگا دیں گے اور اس کے بعد جو کے ساتھ ترجمہ کر دیں گے، کلیئر ہو گیا۔ تو اس پیٹرن پہ ہم ترجمہ کریں گے، تو اللہ العظیم، اللہ جو عظیم ہے یا عظیم اللہ، الرسول الکریم، رسول جو باعزت ہے یا باعزت رسول، کسر عظیم۔ اب یہ نکرہ کنسٹرکشن آ گئی، تو اگر ہم کسر کا ترجمہ پہلے کریں تو میں ترجمہ یوں کروں گا، ایسا محل یا ایسی حویلی جو شاندار ہے، کلیئر ہو گیا، یا ایک شاندار حویلی، ایک شاندار محل۔ البیت الصغیر، چھوٹا گھر یا گھر جو چھوٹا ہے۔ بستان النظیف، بستان النظیف، ایک صاف ستھرا باغ یا ایسا باغ جو صاف ہے، ٹھیک ہے۔ تمر حلو، ایسی کھجور جو میٹھی ہے یا ایک میٹھی کھجور، کچھ میٹھی کھجور، یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے اس کا۔ التمر الحلو، التمر
حلو، میٹھی کھجور یا کھجور جو میٹھی ہے۔ ملکن صالح، ایک نیک بادشاہ یا ایسا بادشاہ جو نیک ہو، جو نیک ہے۔ البحر المالح، نمکین سمندر، نمکین دریا، کھارا سمندر، کھارا دریا، دریا جو کھاری ہے، ہو کے ساتھ ترجمہ کیا، دریا جو کھاری ہو، ٹھیک۔ شیئن طیبن، ایک پاکیزہ چیز، ایک اچھی چیز یا ایسی چیز جو پاکیزہ ہے، جو اچھی ہے۔ الرجل الطیب، پاکیزہ آدمی، پاکیزہ مرد، اچھا مرد، آدمی جو طیب ہے۔ محمد الرسول، محمد الرسول، پیغمبر محمد، پیامبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح بھی ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ رب غفور، اب اس کا ترجمہ اگر ہم نکرہ کرنا چاہیں تو پھر وہ رب کے لیے ذرا، اگر رب کے لفظی معنی لیں جو کہ مالک کے ہیں یا پالنے والے کے ہیں، تو پھر ترجمہ کچھ ایسا بنے گا کہ ایسا پالنے والا جو بڑا بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے، یا ایک بہت بخشنے والا رب، مالک یا پالنے والا، اس طرح کچھ ترجمہ ہم اس کا کر سکتے ہیں۔ ذنب عظیم، ذنب عظیم، ایک بڑا گناہ، اب یہ شاندار نہیں کہیں گے یہاں پر کہ شاندار گناہ، ایک بڑا گناہ، ایسا گناہ جو بڑا ہے۔ رجل قبیح، ایک برا آدمی، ایک بدصورت مرد یا ایسا مرد جو بدصورت ہو۔ الجبن الردی، الجبن الردی، نکما پنیر یا پنیر جو نکما ہو۔ خبز جید و تمر حلو، ایک عمدہ روٹی اور ایک میٹھی کھجور، یہ ترجمہ کریں گے، یا ایسا کریں گے ترجمہ، ایسی روٹی جو عمدہ ہے اور ایسی کھجور جو میٹھی ہے، یا ہو کے ساتھ بھی آپ ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں۔ تفاح احمر، ایسا سیب جو سرخ ہے یا ایک سرخ سیب۔ الرجل الصالح والملک الکریم، نیک آدمی اور باعزت بادشاہ، ٹھیک ہے، یا آدمی جو نیک ہے اور بادشاہ جو باعزت ہے۔ البطیخ الحلو، میٹھا تربوز یا میٹھا خربوزہ یا خربوزہ جو میٹھا ہو یا میٹھا ہے۔ الورد الاحمر، سرخ گلاب، گلاب جو سرخ ہے یا سرخ ہو۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اب عربی میں ترجمہ کریں۔ اب یہاں پر دیکھیں انہوں نے وہی پیٹرن اختیار کیا ہے کہ صفت کو پہلے رکھا ہے اور موصوف کو بعد میں رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی پیٹرن پہ ہم ان کا ترجمہ بھی کریں گے، لیکن میں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دیا کہ مرکب توصیفی کا ترجمہ ایسے بھی کیا جا سکتا ہے۔ مضبوط مکان، ہاں جی، کیا ترجمہ ہوگا اس کا عربی میں؟ اس کا عربی میں ترجمہ ہوگا بیتن۔ اب چونکہ ایک کوئی کچھ نہیں لگا ہوا لہٰذا ہم ال کے ساتھ اسے پروناؤنس کریں گے، البیت المشید، البیت المشید۔ چھوٹا گھر، البیت الصغیر، البیت الصغیر۔ بدصورت مرد، الرجل القبیح، الرجل القبیح۔ چوڑا راستہ، الشارع العریض۔ میٹھا دودھ، اللبن الحلو، اللبن الحلو۔ شاندار محل، القصر العظیم۔ آسان سبق، الدرس السہل، الدرس السہل۔ ایک میٹھا پھل، اب ایک آ گیا لہٰذا میں اسے نکرہ لاؤں گا، ثمر حلو، ثمر حلو۔ چھوٹی جگہ، جگہ محل، ٹھیک ہے، تو المحل الصغیر، المحل الصغیر۔ عمدہ گھوڑا، الفرس الجید۔ جی، کشادہ،
گھر، البیت العرید، البیت العرید، کوئی ایک نیک مرد، کوئی ایک آ گیا تو نکرہ لاؤں گا جی. رجل صالح، ایک خوبصورت پھول. زہر جمیل، زہر کہتے ہیں پھول کو، گلاب کا پھول ورد ہوتا ہے اور کوئی بھی پھول جو ہے وہ زہر ہوتا ہے. زا، ہا اور را. ایک خوبصورت گھوڑا. فرس جمیل، فرس حسن، انصاف کرنے والا بادشاہ. الملک العادل، عمدہ روٹی یا اچھا دودھ، عمدہ روٹی. الخبز الجید، یا اچھا دودھ. او، الگ الگ پڑھنا ہوں، او اللبن الطیب. پھر ملا کر میں پڑھوں گا الخبز الجید او اللبن الطیب. ایک نیک لڑکا اور ایک بدکار لڑکا. ولد صالح و ولد فاسق. آخری کنسٹرکشن ہے جی، بڑی مسجد اور ایک چھوٹا باغ. تو ایک مرکب توصیفی معرفہ اور ایک نکرہ. بڑی مسجد، المسجد الکبیر، المسجد الکبیر. و الگ پڑھ رہا ہوں تو المسجد الکبیر پہ میں رک رہا ہوں. و اور ایک چھوٹا باغ. بستان صغیر. تو ملا کر پڑھوں گا تو آخری پر صرف میں وقف کروں گا تو یوں کہوں گا المسجد الکبیر و بستان صغیر. تو الحمدللہ جی ہمارا دوسرا لیسن جس میں سبق نمبر 3 ہم نے کور کیا ہے، اور سبق نمبر 3 میں مرکب توصیفی کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، اور آپ کے سامنے الحمدللہ چیزیں آ رہی ہیں، وہ جو پڑھی ہوئی ہیں صرف آپ نے اس کی اپلیکیشن دیکھنی ہے. ترتیب کیا ہے اس کو آپ نے فوکس نہیں کرنا، تو بس آپ نے اپنے رولز جو ہیں وہ پکے کرنے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے 2 اسباق مکمل ہو گئے جی. انشاءاللہ تعالی عربی کے معلم کے تیسرے لیسن میں انشاءاللہ تعالی چوتھے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.